اس سال کا نوبل امن انعام ایران میں انسانی حقوق کی 51 سالہ کارکن نرگس محمدی کو دیا گیا ہے۔ یہ اعلان ناروے کی نوبل کمیٹی نے آج جمعے کو اوسلو میں کیا۔ نرگس محمدی گزشتہ کئی دہائیوں سے اسلامی جمہوریہ ایران میں انتہائی حساس مسائل پر آواز اٹھا رہی ہیں۔ نرگس محمدی نے گزشتہ 2 دہائیوں میں ایک طویل عرصہ ایرانی جیلوں میں گزارا ہے۔ وہ اب بھی نومبر 2021 سے جیل میں ہیں۔ رواں برس 259 شخصیات اور 92 تنظیموں کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ یہ اس انعام کے لیے نامزدگیوں کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ نوبل امن انعام کو دنیا کا سب سے اہم سیاسی انعام سمجھا جاتا ہے۔ دمشق، شام کے صوبے ہومس میں ایک ملٹری اکیڈمی پر بظاہر ایک ڈرون حملے میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شامی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے کے پیچھے دہشت گرد گروہوں کا ہاتھ ہے، جبکہ مرنے والوں میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق 125 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شامی حکومت نے اس حملے کا پوری طاقت سے جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ اس حملے میں اکیڈمی کی گریجویشن تقریب کو نشانہ بنایا گیا۔ ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ماسکو، دمشق، لبنانی ٹی وی المینار کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک ملٹری کالج میں گریجویشن کی تقریب کے دوران مبینہ ڈرون حملے میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد اپنے شامی ہم منصب بشار الاسد کو تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ دریاسنا شام نے اس واقعے کے بعد 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 31 خواتین اور 5 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ہلاک شدگان کی تدفین کا عمل آج شروع کر دیا گیا ہے۔ جنیوا، موسمی آفات کی وجہ سے سن 2016 اور سن 2021 کے درمیان تقریباً 43.1 ملین بچے اپنے ہی آبائی ممالک میں بے گھر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق یہ روزانہ تقریباً 20,000 بچے بنتے ہیں جو شدید موسم کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ اس تحقیق میں دنیا بھر کے ان بچوں کا احاطہ کیا گیا ہے جو سیلاب، طوفان، خشک سالی اور جنگلاتی آگ کی وجہ سے اپنے گھر بار کھو چکے ہیں۔ تخمینے سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ 30 برسوں میں تقریباً 96 ملین نابالغ صرف سیلابوں کی وجہ سے بے گھر ہو سکتے ہیں۔ میڈرڈ، اسپین کے جنوبی شہر غرناطہ میں جمعرات کو یورپی پولیٹیکل کمیونٹی فورم کا ایک سربراہی اجلاس منعقد ہوا جس میں یورپی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اعلیٰ یورپی سفارتکار جوزپ بوریل نے اس موقع پر کہا کہ اگر امریکہ نے یوکرین کی حمایت جاری نہیں رکھی تو پیدا ہونے والے خلا کو یورپ تنہا پر نہیں کر سکے گا۔ یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی اس فورم کے رکن نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ یورپی پولیٹیکل کمیونٹی فورم پہلی بار سن 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد تشکیل دیا گیا تھا۔ واشنگٹن، امریکی جنگی طیاروں نے شام کے شمال مشرق میں نیٹو کے اتحادی ملک ترکی کے ایک ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ واشنگٹن میں محکمہ دفاع کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکی کمانڈروں نے ڈرون کو وہاں تعینات امریکی فوجیوں کے لیے ممکنہ خطرہ سمجھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کی درخواست کے التوا کو عدالتوں کے لیے باعث شرمندگی قرار دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جبری گمشدگیوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران کہا کہ لاپتہ افراد سے متعلق تقریباً 1 درجن درخواستوں کا التوا ملک کی عدالتوں کے لیے شرمناک ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک صحافی مدثر نارو کی گمشدگی کے کیس پر کہا کہ انہیں ذاتی طور پر برسوں سے اس مقدمے کے التوا پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن پر مشتمل بینچ نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کے مقدمات پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دونوں ججوں نے جبری گمشدگیوں سے متعلق مقدمات نمٹانے میں پاکستانی حکومتوں پر عدم تعاون کا الزام لگایا۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے صدر مقام بمبئی میں خوفناک آتش زدگی کے ایک واقعے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ممبئی کے گورے گاؤں کے
علاقے میں جمعے کی صبح ایک عمارت میں آگ لگنے سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور 39 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق فائر بریگیڈ ذرائع کا کہنا ہے کہ آزاد میدان کے قریب ایم جی روڈ پر واقع جے بوہانی بلڈنگ میں الصبح مقامی وقت کے مطابق 3 بجے کے قریب آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ عمارت میں 46 افراد کو بچا لیا گیا۔ عمارت سے 46 افراد کو بچا لیا گیا۔ تمام زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ مغربی میڈیا کے مطابق یوکرائن پر روس کے میزائل حملے میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مغربی میڈیا ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شمال مشرقی یوکرائن کے ایک گاؤں پر روس کا میزائل گرنے سے کم 51 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ میزائل اس وقت گرا جب مذکورہ یوکرائنی گاؤں میں جنگ میں ایک فوجی کی ہلاکت پر تعزیتی جلسہ ہو رہا تھا۔ مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ روسی میزائل کا نشانہ بننے والے یوکرائنی گاؤں میں اس حملے سے کافی تباہی آئی ہے اور عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ روس کے صدر پوتین نے مغرب کو مخاطب کر کے اس کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سامراجی دور بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے مغربی ملکوں کو مخاطب اور ان کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سامراجی دور بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کا حقیقت سے تعلق ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنی حدود کو پار کر چکے ہیں، اور جو ملک بھی ان کی پیروی نہیں کرتا اسے دشمن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ مغربی ممالک یہ تک بھول گئے ہیں کہ امن و صلح کیا ہوتی ہے، اور وہ ہر قیمت پر اپنے مفادات و مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔